والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، ہم لوگ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر آئے، لبیک پڑھتے ہوئے ابھی بھی لبیک پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ساری تعریفیں، ساری نعمتیں، ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے۔ لیکن یہ لبیک یاد رہے کہ جب تک ہم حجر اسود کا بوسہ یا استلام نہیں کریں گے، اس سے پہلے تک لبیک ہے، پھر اس کے بعد طواف کے اندر یا بعد میں ہم کو لبیک نہیں پڑھنی ہے۔ اب ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ طواف کی نیت کرنی ہے۔ خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، اس طرف دیکھیے وہ حجر اسود کا کونا ہے، اس سے کچھ پہلے یہاں کھڑے ہو کر ہم کعبے کی طرف رخ کریں گے اور طواف کی نیت کریں گے۔ طواف کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح سے پڑھیں، اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے پاک گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ سبعۃ اشواط مخلصا للہ تعالی، 7 پھیرے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس طریقے سے طواف کی نیت کریں، درود شریف پڑھیں اور تھوڑا سا آگے چلیں گے تو حجر اسود سامنے ہوگا۔ اگر نظر نہیں آتا ہو تو اس طرف یہ گرین لائٹ جو ہے یہ لگی ہوئی ہے، یہ گرین لائٹ ہمیں بتاتی ہے کہ حجر اسود کی حد جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر ہمیں دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اس طریقے سے بڑھانا ہے، ایسے کانوں تک اٹھانا ہے اور اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر آہستہ سے دونوں ہاتھوں کا چوم لینا ہے۔ اس کو استلام کہتے ہیں کیونکہ حجر اسود تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے استلام کریں گے تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے مردوں کو ایک کام اور کرنا ہے کہ 2 چیزیں طواف میں جو ہے وہ سنت ہیں۔ ایک تو ہے استباء کرنا، استباء کہتے ہیں یہ چادر جو ہے اس کو دائنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، یہ سنت ہے اور یہ 7 چکر میں رہے گا۔ اور پہلے 3 چکر ہوں گے، پہلے 3 جو چکر ہوں گے اس میں اکڑ کے اس طرح سے چلنا، سینہ تان کر جیسے پہلوان چلتے ہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو یہ پہلے 3 چکر میں رمل ہوگا، اس کو رمل کہتے ہیں، اور 7 چکروں میں استباء کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اگر 3 چکر میں رمل کرتے کرتے کبھی اگر بھول گیا تو کوئی بات نہیں، جہاں یاد آئے وہاں کر لے، یا اگر بھیڑ ہو تو بھیڑ میں بھی اگر نہ کر سکے بھیڑ کی وجہ سے تو دوسروں کو تکلیف دے کے نہ کرے، بلکہ اتنی دیر کے لیے رمل چھوڑ دے اور پھر جہاں چلنے کا موقع اچھی طرح سے ہو وہاں جو ہے وہ رمل کرے اور 3 چکر میں کرے۔ اگر پہلے میں بھول گیا تو 2 اور 3 میں کر لے، 2 میں بھول گیا تو تیسرے میں کر لے، اور تینوں میں بھول گیا تو پھر چوتھے 5ویں میں آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے 7 چکر کرے، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ یہ جو مقام ہے یہاں پر مقام مستجاب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مقام مستجاب یہاں 70,000 فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اکثر حاجی صاحبان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور طواف کے دوران سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا تیسرا کلمہ جو اس کو پڑھتے رہیں۔ حدیث شریف میں کہ جو شخص طواف کے دوران یہ تیسرا کلمہ پڑھے گا گویا وہ اللہ کی رحمت کے پانی میں اپنے قدموں سے چل رہا ہے۔ تو یہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں یا نعت شریف کے اشعار پڑھیں اور ذکر الہی کریں، فضول گفتگو نہ کریں، موبائل پر باتیں نہ کریں، بلکہ اپنا وقت اللہ کے ذکر میں جو ذکر آپ کر سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں تو وہ کریں۔ اور اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ استباء کا جو کندھا ہے اس کو بند کر لیں، اور بعد میں آگے ہم بڑھیں گے تو مقام ابراہیم پر جائیں گے اور وہاں پر 2 رکعت واجب الطواف جو ہے وہ مقام ابراہیم پر واجب الطواف نفل پڑھیں گے، اور اس طریقے سے ہمارا طواف اور واجب الطواف یہ 2 چیزیں بعد میں پوری ہو جائیں گی۔
اللہ تعالی ہمارے طواف کو اور عمرے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔